اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے 73 لاکھ کی ضرورت تھی، اللہ پاک نے مجھے 80 کروڑ دے دیا۔ رات کو ایک فرشتہ آئے گا، پیسے رکھ کر واپس چلا جائے گا۔ یا اللہ یا غنی یا رزاق۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد و ثنا کے لیے ہمیں اپنے بہت ہی پیارے ناموں سے متعارف کروایا ہے تاکہ ہم اس کی حمد و ثنا کر کے اس کے فضل اور اس کی رحمتوں کے حامل ہو سکیں۔ اسی طرح مختلف دنوں میں اللہ تعالیٰ کے مختلف ناموں کے اعداد و شمار کے مطابق وظائف کر کے ہم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں اور اس کی رحمتوں، برکتوں اور اس کے فضل کو تلاش کرتے ہوئے اپنی دنیا اور آخرت سنوار سکتے ہیں۔ اسی طرح ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل کے متلاشی ہوتے ہوئے آپ کو آج ایک انتہائی مجرب اور طاقتور وظیفہ سے آگاہ کرنے جا رہا ہوں کہ ان کلمات کا وظیفہ آپ کی زندگی کی تمام مشکلات کو اور تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا اور آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے گا۔ یہ وظیفہ آپ اپنے کسی بھی مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ رزق کا مسئلہ ہو، بے اولادی ہو، مکان کا مسئلہ ہو یا قرض کا مسئلہ ہو، یہ وظیفہ آپ کے تمام مسائل کے حل کے لیے بہترین وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ بہت سے لوگوں کا آزمودہ وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ کرنے سے ان کی زندگی بدل گئی۔ کتنی بڑی حاجت ہو، رزق کی، پیسوں کی، دولت کی، یہ وظیفہ پڑھنے کے فوری بعد غیبی طریقے سے غیبی دولت مل جاتی ہے۔ آج کا وظیفہ بڑا ہی خاص وظیفہ ہے۔ آج کا وظیفہ وہ خاص وظیفہ ہے، وہ مجرب وظیفہ ہے کہ اس کو پڑھنے والا بندہ ایک مرتبہ اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لے تو وہ بندہ، اس کی جیب، اس کا گھر، اس کی دکان، اس کی تجوری، چاروں طرف کوئی ایسی جگہ نہیں جو خالی ہو۔ اس کی جیب بھی بھری رہتی ہے، اس کی دکان بھی بھری رہتی ہے، اس کی الماری بھی بھر جاتی ہے۔ مکان کے مکان، گاڑیوں کی گاڑیاں لے لے کر تھک جاؤ گے، انشاءاللہ دولت ختم نہیں ہوگی۔ معجزاتی طور پر اگر چاہتے ہو کہ نصیب بدل جائے، قسمت بدل جائے، قسمت میں پیسہ آ جائے، پیسہ جو ہے وہ آپ کا عاشق ہو جائے، دولت آپ کی عاشق ہو جائے، تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ آسان سا وظیفہ اللہ پاک کے یہ نام کا بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے، چلتے پھرتے پڑھ لینا۔ زندگی بھر اگر آپ کو پیسوں کی تنگی ہو تو پھر مجھے کہنا۔ کبھی بھی زندگی میں ایک دن کا یہ عمل ہے، کبھی بھی آپ چاہو کہ آپ پریشانی میں ہو، مالی مشکلات میں ہو، اسی وقت یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا، فوری طور پر آپ کی مشکلات حل ہوں گی۔ بڑی سے بڑی مشکل قرض داروں نے جکڑ لیا ہو، قرض داروں نے پریشان کر لیا ہو، یہ وظیفہ پڑھ کے اللہ پاک سے دعا مانگ لینا۔ یہ وظیفہ پڑھ کے اللہ پاک سے اپنی تمام بڑی سے بڑی حاجت کے لیے دعا مانگ لینا۔ قرضوں کا بوجھ ہو، ذاتی مکان چاہیے ہو، کیش رقم چاہیے ہو، بیماریوں کا علاج کروانا ہو، کوئی ایسی بیماری ہو جسم کے اندر جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی ہو، کوئی ایسا آپ کو ذہنی مسئلہ ہو، کوئی نفسیاتی مسئلہ ہو، کوئی آپ کو ایسی پریشانی ہو جو آپ کو لگتا ہو کہ وہ حل نہیں ہو سکتی، یہ وظیفہ پڑھ کے دعا مانگ کے دیکھ لینا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ میں آپ کو اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بتا رہا، یہ آپ کو میں آزمودہ وظیفہ بتا رہا ہوں۔ کئی لوگوں کا یہ آزمودہ وظیفہ ہے، اس وظیفے سے کئی بے اولاد لوگوں کو اولاد مل گئی، کئی لوگوں کو ذاتی مکان مل گئے، کئی لوگوں کو جاب مل گئی، کئی لوگوں کے کاروبار عروج پر پہنچ گئے، کئی لوگوں کے قرض اتر گئے۔ میں نے خود یہ وظیفہ کئی لوگوں کو بتایا ہے۔ اپنی زندگی میں کئی ایسے میرے بہن بھائی تھے جو آپ لوگوں کی طرح پریشان تھے، بیچارے پریشانیوں میں گھرے ہوئے تھے، کل تک
جب انہوں نے یہ وظیفہ پڑھا ان کی ایسے معجزاتی طور پر مدد ہوئی۔ یہ وظیفہ پڑھ کے انہوں نے دعا مانگی تھی، جو مانگا اللہ پاک نے اس سے کئی زیادہ انہیں نواز دیا۔ جو وہ مانگتے گئے ان کو ملتا گیا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ وظیفہ آپ کو کس وقت پڑھنا ہے، اس کا کوئی خاص وقت نہیں ہے۔ جب آپ کو وقت ملے آپ یہ وظیفہ پڑھ لو۔ کوئی بھی دن ہو، کوئی بھی وقت ہو، کوئی بھی جگہ ہو، کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ عمل کی اجازت تمام بہن بھائیوں کو جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو اجازت عام ہے۔ ویڈیو کو ایک لائک کر دیجئے گا۔ اب وظیفہ میرے بھائیوں میری بہنوں سمجھ لیں، جہاں کہیں بھی آپ موجود ہو، جس جگہ موجود ہوں، سب سے پہلے آپ لوگ سکون سے بیٹھ جائیے گا۔ جلد بازی میں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو بھاگم بھاگ میں جہاں وہاں اپنا کام بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی وظائف بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ایسا آپ کو نہیں کرنا۔ اطمینان سے سکون سے بیٹھ جانا ہے اور چپ چاپ یہ عمل کرنا ہے۔ کسی کو ذکر نہیں کرنا کہ آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ وظیفہ پڑھتے وقت آپ کو کسی سے بات چیت نہیں کرنی ہے۔ ان باتوں کا آپ کو خیال رکھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں گے۔ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہو۔ درود ابراہیمی زیادہ بہتر ہے۔ اس درود پاک کی بہت برکت اور فضیلت ہے۔ دعا کے شروع اور آخر میں درود پاک پڑھ لینے سے دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کر میرے ساتھ بھی ثواب دارین حاصل کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد فوراً سے آپ کو جو پہلا وظیفہ پڑھنا ہے، یہ 3 وظائف آپ کو ملا کر پڑھنے ہیں۔ یا اللہ، یہ وظیفہ میرے بھائیوں میری بہنوں 11 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ تو 11 مرتبہ سب سے پہلے آپ کو یا اللہ کا وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ جب 11 مرتبہ یا اللہ پڑھ لو، 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لینی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 1 مرتبہ جب سورہ اخلاص پڑھ لیں تو آپ کو دوسرا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ لوگوں کو اپنے ذہن میں تعداد یا گن کر پڑھنا ہے۔ یا غنیوں یا غنیوں 9 مرتبہ آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ جب یا غنیوں پڑھ لیں، اس کے بعد آپ لوگوں کو 1 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ انا اعطینک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اب میرے بھائیوں، جو آخری وظیفہ ہے یا رزاقو، یہ وظیفہ کس طرح پڑھنا ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے؟ آخری جو وظیفہ ہے یا رزاقو، یہ بھی آپ لوگوں کو سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا ہے۔ 12 مرتبہ جب یا رزاقو کو پڑھ لیں، بالکل آخر میں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 7 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ کے درود پاک جو شروع میں پڑھا تھا وہی درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ ناظرین، وظیفہ ہمیشہ صدقے دل سے اور کامل ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل یقین کرتے ہوئے کرنا چاہیے، کیونکہ ناظرین حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میں بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا کہ وہ میرے بارے گمان رکھتا ہے، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ بس اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ میرا مجمع میں ذکر کرتا ہے تو میں بھی اس کا مجمع سے بہتر یعنی فرشتوں کے مجمع میں جو معصوم اور بے گناہ ہیں تذکرہ کرتا ہوں۔ اور اگر بندہ میری طرف ایک بالشت متوجہ ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں،
اور اگر وہ ایک ہاتھ بڑھاتا ہے تو میں 2 ہاتھ ادھر متوجہ ہوتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر چلتا ہوں۔ تو ناظرین، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے، کیونکہ وہی ذات ہے جس نے ہماری پریشانیوں کو دور کرنا ہے، وہی خالق مالک ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، وہی رب ہے جو سمندر کی گہرائی میں کیڑے مکوڑوں کو رزق دیتا ہے۔ تو ہمیں اپنے اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھتے ہوئے اپنی مشکلات کے حل کے لیے اور اپنے مسائل کے حل کی تکمیل کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ خیرات بھی کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اب آپ کو دعا جو مانگنی ہے، جس مقصد کے لیے آپ نے وظیفہ پڑھا، جو آپ کی بڑی سے بڑی حاجتیں ہوں، جو مشکلات ہوں، جو پریشانیاں ہوں، اللہ پاک سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگیں اور نماز کی پابندی کریں۔ 5 وقت کی نماز کو اپنا معمول بنائیں، کیونکہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے اور انسان کی زندگی میں خیر و برکت اور سکون آتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کومنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ شکریہ۔